بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی مقصد سادس مقام اول فصل ہفتم کے بارے میں گفتگو ہے۔ ساتویں فصل حجیت عرف اور سیرہ کے بارے میں ہے۔ عرض ہوا کہ حکم شرعی کے منابع کتاب، سنت، عقل اور اجماع ہے۔ اچھا، یہ جو اجماع ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت جن مسائل کے لیے دلیل علماء اجماع کو ذکر کرتے تھے، آج کل کے علماء اس اجماع کی جگہ پر سیرت کہتے ہیں۔ سیرت ہے اس پر دلیل۔ تو ہماری گفتگو یہ تھی کہ یہ سیرت اور عرف کن موارد میں حجت ہے، کن شرائط کے تحت حجت ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہے۔ الحمدللہ عرض ہوا کہ سیرت کو، جو عرف کو ہم لوگ مرجع اور دلیل کی حیثیت دیتے ہیں، وہ تقریباً 4 موارد ہے۔ پہلا مورد، ہم لوگ سیرت سے حکم شرعی کا استفادہ کرتے ہیں۔ اب فرق نہیں کرتا وہ حکم شرعی تکلیفی ہو یا وضعی ہو، اس کے کیا شرائط ہیں، یہ گزشتہ جلسات میں عرض ہوا۔ دوسرا مورد کہ جہاں پر ہم سیرت اور عرف عام سے استفادہ کرتے ہیں، وہ تبیین مفاہیم ہے۔ بہت سارے مفاہیم جو کتاب اور سنت میں وارد ہوتے ہیں، ان مفاہیم کی تبیین اور ان مفاہیم کا بیان کہ ان مفاہیم سے کیا مراد ہے، اس کے لیے بھی ہم عرف عام کی طرف اور سیرت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثال، شریعت کے اندر مفہوم بیع وارد ہوا، احل اللہ البیع، خدا نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور نافذ قرار دیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس بیع اور خرید و فروش سے کیا مراد ہے؟ آیا اس بیع اور خرید و فروش سے وہی چیز مراد ہے جو ہمارے ہاں عرف میں عام طور پر رائج ہے، یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ شارع نے مفہوم بیع کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے جو ہمارے پاس رائج ہے، یا نہ شارع نے آ کر مفہوم بیع کا ایک خاص مفہوم ذکر کیا ہے؟ یہاں پر بھی ہم عرف کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مولا کہتا ہے احل اللہ البیع، کہ ہم نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، اس بیع سے مراد وہی بیع اور خرید و فروش ہے جو عام طور پر عرف عام میں رائج ہے۔ عرف عام میں جو اس بیع کا مفہوم ہے، شارع کے نزدیک بھی بیع کا وہی مفہوم ہے۔ اس لیے بھی ہم عرف اور سیرت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو مفاہیم شریعت میں وارد ہوئے ہیں، ان مفاہیم سے مراد وہی مفاہیم ہیں کہ جو عرف میں رائج ہیں۔ اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
اگر ایک مورد میں اگر ایک جگہ پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ جو بیع یہاں پر عرف میں رائج ہے شارع بھی اسی کو بیع سمجھتا ہے یا شارع نے بیع کے مفہوم میں کسی اور جز کا اضافہ کیا ہے کسی اور شرط کا اضافہ کیا ہے، اگر آپ کو شک ہو جائے تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہ، اصل یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور جز اور شرط مقصود شارع نہیں تھا، اگر شارع کا مقصود ہوتا تو حتماً اس جز یا شرط کو بیان کرتا، شارع کا اس اضافی جز اور شرط کو ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے یہاں پر بیع سے مراد وہی لیا ہے کہ جو عرف کے اندر رائج ہے۔ مثال ذرا واضح طریقے سے دوں، ہمارے معاشرے کے اندر بیع معاطات جاری ہے، یعنی ایجاب و قبول لفظی نہیں ہوتا، عملی طریقے سے مشتری آ کر وہ سامان اٹھاتا ہے، مسمن اٹھاتا ہے اور ثمن بائع کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، نہ بائع کی جانب سے بیع ایجاب ہے نہ مشتری کی جانب سے قبول ہے، یعنی لفظی طریقے سے نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ شاید شارع نے بیع سے مراد وہ بیع لی ہے کہ جہاں پر لفظ کی شکل میں ایجاب اور قبول ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہ احتمال درست نہیں ہے، ہم احل اللہ البیع کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں، اس کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی بیع کا مفہوم جس طریقے سے بیع لفظی کو شامل ہے اسی طریقے سے بیع عملی کو بھی شامل ہے، عرف میں اسی طریقے سے رائج ہے، سیرت اسی طریقے سے کہ عملی طریقے سے بیع ہو اس کو بھی بیع کہتے ہیں، لفظی طریقے سے بیع ہو اس کو بھی بیع کہتے ہیں۔ اب اگر شارع کی مراد خصوصیت سے بیع لفظی ہوتی تو اس جز اور شرط کو حتماً بیان کرتا، شارع کا اس جز اور شرط کو بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع کی بھی مراد بیع سے وہی بیع عرفی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم لوگوں نے سیرت سے استفادہ کیا، سیرت سے تمسک کیا، لیکن کس چیز کے لیے؟ بیع کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے۔ جب بیع کا مفہوم ہمارے پاس روشن ہو گیا کہ شارع کی بھی مراد وہی بیع ہے جو عرف کے اندر ہوتی ہے، تو آپ احل اللہ البیع کے اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تبیین مفہوم کے لیے آپ نے عرف اور سیرت کی طرف مراجعہ کیا۔ یا ایک اور مثال دوں، ہم کہتے ہیں کہ بیع کے اندر کچھ جگہوں پر مشتری کو خیار ہوتا ہے، یا بعض جگہوں پر بائع کو بھی خیار ہوتا ہے کہ آپ یہ خیارات کی بعض فقہ میں پڑھتے ہیں، ان میں سے مثلا ایک خیار غبن ہے۔ خیار غبن سے مراد یہ ہے کہ بائع آ کر مشتری کو دھوکہ دے، مثلا جو مسمن جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کے کچھ شرائط تھے لیکن عملاً اس کو ایک ایسا مسمن ایک ایسی چیز دے دیتا ہے کہ جو اس واقعے کے مطابق نہیں ہے، غبن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس غبن اور دھوکے سے کیا مراد ہے؟ آیا اس غبن سے کوئی شارع نے خاص معنی مراد لیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہ، جس کو عرف عام میں غبن اور دھوکہ کہتے ہیں اگر وہی پایا جائے تو خیار غبن آ جائے گا۔ بس غبن کا مفہوم وہی مفہوم ہے جو عرف کے نزدیک ہے۔ یا اسی طریقے سے خیار عیب بھی ہوتا ہے، خوب ثمن یا مسمن میں اگر عیب پایا جائے تو بائع یا مشتری کو خیار عیب ہوتا ہے۔ آغا جان، اس عیب اور نقص سے کیا مراد ہے؟ شارع نے کوئی خاص معنی مراد لیا ہے؟ نہ، وہی معنی ہے کہ جو عرف میں وکلاء کے درمیان عیب رائج ہے، اگر وہ ہو تو وہاں پر خیار عیب آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مفاہیم کہ جو بیانات شارع میں آتے ہیں ہم ان کی تفسیر عرف سے لیتے ہیں۔ غنا کتنا مختلف فی مسئلہ ہے، غنا کون سی حرام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غنا وہ حرام ہے کہ جو ترجیع اور طرب ان دونوں پر مشتمل ہو۔ ترجیع
یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ جو پلٹے مارے جاتے ہیں، گویے جو پلٹے مارتے ہیں ان کو کہتے ہیں ترجیع، اتار چڑھاؤ آواز کا۔ طرب یعنی اس غنا کی وجہ سے جو سامع کی کیفیت ہوتی ہے، خفت اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا، ایک حال آتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں حال پیدا کرتا، ایک حال پیدا ہوتا ہے، یا غمگینی کا یا خوشی کا، اس کو طرب کہتے ہیں۔ تو آیا غنا وہی ہے کہ جو ترجیع مطرب ہو یا نہ؟ غنا سے مراد وہی غنا ہے کہ جو عرف عام میں رائج ہے، عرف جس کو غنا کہے وہی غنا ہے، اس کو شارع نے حرام قرار دیا، چاہے ترجیع مطرب ہو یا ترجیع مطرب نہ ہو، یہاں پر بھی عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے موارد ہیں۔ خلاصہ کلام، ایک اور مورد کہ جہاں پر آپ عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ مفاہیم کا بیان ہے۔ اچھا، تیسرا مورد کہ جہاں پر آپ عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہے تشخیص مصادیق۔ بہت سارے موارد میں دیکھتے ہیں کہ ہم حکم شرعی جن موضوعات کے لیے ہے ان موضوعات میں اجمال پایا جاتا ہے، ہمارے لیے بالکل واضح نہیں ہے۔ اب ان مصادیق کی وضاحت کو کہاں سے جانیں؟ مثلا شارع نے وطن کو ذکر کیا، اب وطن سے مراد کیا ہے؟ مثلا صلاۃ مسافر میں وطن کا بہت زیادہ رول ہے، یا آپ روزہ جو قصر کرتے ہیں، مسافرت پر جاتے ہیں تو وہاں پر بحث وطن کے بارے میں ہوتی ہے نا، تو اس وطن سے کیا مراد ہے؟ خوب آپ عرف کی طرف مراجعہ کرتے ہیں کہ عرف اس وطن سے کیا مراد لے رہا ہے۔ یا سعید، یہ جو کہا گیا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، اس سعید سے کیا مراد ہے؟ آیا سعید سے مراد خصوصیت سے مٹی ہے، یعنی مٹی پر تیمم کرنا ہے، یا نہ سعید سے مراد وجہ الارض ہے، زمین کا جو ظاہر والا حصہ ہے، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ ریتی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، کچھ بھی ہو، اس کو سعید کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں سعید کے معنی کا اختلاف فتاویٰ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ایک مجتہد سمجھتا ہے سعید یعنی مٹی تو وہ کہے گا تیمم فقط مٹی پر ہوتا، پتھر پر تیمم نہیں کر سکتے، ریتی پر تیمم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک مجتہد کہے سعید یعنی وجہ الارض، زمین کا ظاہر، چاہے مٹی ہو، چاہے ریتی ہو، چاہے پتھر ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مصادیق ہے، ان کے مفہوم کے اندر جو اجمال پایا جاتا ہے یا ابہام پایا جاتا ہے، یہاں پر بھی آپ عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تیسرا مورد۔ چوتھا مورد، بعض جگہوں پر آپ عرف خاص کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیں عرف دو طریقوں کا ہوتا ہے، ایک عرف عام ہے، یعنی تمام عقلاء کے مابین وہ چیز رائج ہو، سارے کے سارے عقلاء یہی کام کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ عرف ایک خاص شہر کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اس شہر میں اس طریقے سے رائج ہے، دوسرے شہر میں دوسرے طریقے سے رائج ہے۔ مثال دیکھیں، ایک معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک چیز کیل اور وزن کے ذریعے سے بیچی جاتی ہے، پیمانہ ہوتا ہے یا اس کو تول کے دیا جاتا ہے۔ بعض معاشروں کے اندر بعض چیزیں کیل اور وزن کے ذریعے سے نہیں بیچی جاتی بلکہ عد شمارش کے ذریعے سے ان کو بیچا جاتا ہے۔ مثال ایران کے اندر انڈوں کو وزن کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے، یعنی اگر آپ جائیں نا دکان سے، انڈے آپ نے خریدنے ہو تو وہ آپ کو تول کے حساب سے دیتے، 1 کلو، آدھا کلو، 2 کلو، 3 کلو، ایسے تول کے دیتے۔ لیکن بعض جگہوں پر انڈا تول کے نہیں دیا جاتا، گن کے دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر، بلکہ خود ہمارے یہاں رائج یہ ہے کہ جب آپ انڈے خریدنے جاتے ہیں تو وہ تول کے نہیں دیتے بلکہ شمار کر کے دیتے ہیں، 1 انڈا، 2 انڈے، 3 انڈے، ایسے بیچتے ہیں۔
تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ عرف خاص کہلائے گا. تو مختلف جگہوں کا خاص عرف احکامات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. مثلا ربا کے اندر اگر ربا معاملی ہو، آپ کو پتہ ہے نا ربا اور سود دو طریقوں سے ہوتا ہے. یا ربا قرضی ہوتا ہے، قرض کی شکل میں ہوتا ہے، یا ربا معاملی ہوتا ہے، معاملے کے اندر ربا اور سود ہوتا ہے. ربا معاملی میں شرط یہ ہے کہ وہ شے مکیل یا موزون ہو. اس کو جو بیچا جاتا ہے کس طریقے سے بیچا جاتا ہے؟ ناپ تول کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے یا پیمانے کے ذریعے سے بیچا جاتا ہے. کہتے ہیں ربا میں ضروری ہے کہ ایک ہی جنس ہو لیکن وہ مکیل یا موزون ہو. لیکن اگر وہ جنس ایک ہے لیکن اس کا معاملہ مکیل اور موزون نہیں ہے بلکہ معدود شکل میں گن کے دیا جاتا ہے، وہاں پر ربا معاملی نہیں ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں ایران کے اندر انڈے موزون وزن کے ذریعے سے بیچے جاتے ہیں، لہذا یہاں پر انڈوں میں کیا ہوگا؟ ربا متحقق ہو جائے گا کیونکہ موزون ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اندر کیونکہ انڈا موزون نہیں ہوتا، تول کے نہیں بیچتے بلکہ معدود ہوتا ہے، گن کے دیا جاتا ہے، لہذا وہاں پر انڈے کے اندر ربا کا تصور نہیں ہوگا. بے شک میں 10 انڈے دے رہا ہوں بدلے میں 12 انڈے لے رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، یہ ربا نہیں کہلائے گا. لیکن ایران کے اندر کیونکہ یہ موزون ہے، یہاں پر 1 کلو انڈے کے بدلے میں 1.5 کلو انڈا آپ لیں گے تو یہ ربا ہوگا. جیسے معاشرہ تبدیل ہوا، عرف تبدیل ہوا، تو اس عرف کے اعتبار سے آپ کو حکم کرنا پڑے گا. یہ اعراف خاصہ، خاص عرف حکم پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ فقہ کے اندر زمان اور مکان کا عنصر بھی دخالت رکھتا ہے. دیکھیں ایران کے اندر اب اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ انڈے میں آیا سود تصور ہوتا ہے یا تصور نہیں ہوتا، میں کہوں گا ایران کے اندر انڈے کے اندر کیا ہے؟ انڈے میں سود ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں انڈے میں سود نہیں ہوگا. کوئی بندہ کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی، شریعت کی بات تو ایک ہے. ہم کہیں گے کہ نہ، درست آپ متوجہ نہیں ہوئے. کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مکیل اور موزون ہو اس کے اندر ربا اور سود ہوگا، لیکن جو چیز مکیل اور موزون نہیں ہے اس میں ربا تصور نہیں ہے. پاکستان میں یہ مکیل اور موزون نہیں ہے انڈا، لہذا وہاں پر سود نہیں ہوگا. لیکن ایران کے اندر یہ مکیل اور موزون ہے، لہذا یہاں پر سود ہوگا. یہ سیرت کی طرف مراجعہ. عبارت کو دیکھیں. دوسرا مورد کہ جہاں پر ہم سیرت اور عرف کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، تبیین المفاہیم، مفاہیم کا بیان اور وضاحت. پہلا مورد، اذا وقع البیع والاجارۃ وما شابہہما، کہتے ہیں کہ اگر بیع یا اجارہ یا ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ معاملات، وقف، مضاربہ، ضمانت، وکالت اور اسی طریقے کے دوسرے الفاظ معاملات، اذا وقع موضوعا للحکم الشرعی، اگر یہ الفاظ معاملات حکم شرعی کے لیے موضوع واقع ہوں. دلیل کے اندر دیکھیں احل اللہ البیع مثلا، ثم شک، بعد میں شک کیا جائے، فقی بیچارہ شک کرتا ہے، فی مدخلیت شیء، کہ شاید کوئی اور چیز ان کے مفہوم میں دخالت رکھتی ہے، ان موضوع کے مفاہیم میں ایک اور چیز دخالت رکھتی ہے، او مانعیت ہی، یا ایک شے اس موضوع کے مفہوم میں اگر آ جائے تو مانع کی حیثیت رکھتی ہے. اذا شک فی مدخلیت شیء او مانعیت ہی فی صدق الموضوع شرعا فالصدق العرفی دلیل علی انہ هو الموضوع عند الشارع.
اگر شک کیا جائے کسی شے کی دخالت کے بارے میں یا کسی شے کی مانعیت کے بارے میں، ہمیں شک ہو رہا ہے کہ موضوع کے مفہوم میں یہ دخالت رکھتا ہے یا یہ چیز مانع ہے، فی صدق الموضوع، موضوع کے صادق ہونے میں، شرعاً شرعی اعتبار سے ممکن ہے شرعی اعتبار سے موضوع کے اندر فلاں چیز دخالت رکھتی ہو، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فصدق العرفی، اس صورت میں صدق عرفی دلیل، یہ دلیل ہوگا علی انہو، یعنی وہ معنی کہ جس کو عرف سمجھتا ہے، هو الموضوع عند الشارع، شارع کے نزدیک بھی وہی موضوع ہے۔ آپ کو اس قید زائد میں جو شک ہو رہا ہے کہ شاید شارع نے اس میں دخیل قرار دیا ہے، آپ اس کو رد کر دیں گے کہ نہ، وہ قید نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لو کان المعتبر غیر البیع بمعنی العرفی، اگر معتبر اس احل اللہ البیع میں وہ بیع ہوتی کہ جو اس عرفی معنی کے علاوہ ہے، لما صح من الشارع اہمالہ، تو درست نہیں تھا شارع کی جانب سے اس مفہوم کو مہمل قرار دینا، یعنی شارع کی جانب سے اس قید اور شرط کو بیان نہ کرنا اور فقط احل اللہ البیع کہنا، یہ درست نہ ہوتا، کیونکہ شارع کی اگر مراد یہ بیع عرفی نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے تو اس کو حتماً بیان کرتا۔ مع تبادر غیر ہی، جبکہ اس سے اس شارع کے معنی کے علاوہ اس کے غیر کا تبادر ہو رہا ہے، یعنی وہی بیع عرفی کا تبادر ہو رہا ہے، وہی ذہن میں آ رہا ہے۔ لما صح من الشارع اہمالہ مع تبادر غیرہ ومع کمال اہتمام ہی، باوجود اس کے کہ شارع نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، بے بیان الجزئیات، کتنی جزئیات کو بیان کیا، من المندوبات والمکروہات، معاملے کی کتنی جزئیات کو بیان کرتا ہے، مستحبات کو، مکروہات کو، سب کو بیان کیا ہے، لیکن اگر یہ چیز وہاں پر دخالت ہوتی تو شارع اس کو بیان کرتا۔ کیوں؟ اذ یکون ترکہ اغراء بالجہل، اگر شارع کا مقصود کوئی اور ہوتا اور پھر بھی اس کو ترک کر دیتا ہے تو یہ اغراء بالجہل ہے، یعنی جہل میں مبتلا کرنا ہے، جہل میں پھنسانا ہے، وَهُوَ لَا يَجُوزُ، اور شارع کی جانب سے اغراء بالجہل یعنی لوگوں کو جہالت میں پھنسانا جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال، لو افترضنا الاجمال فی مفہوم الغبن او البیع فی المبیع، مبیع جس چیز کو بیچا جاتا ہے اس میں جو عیب اور غبن ہوتا ہے، اس کے مفہوم میں اگر ہمیں اشتباہ ہو جائے کہ بھائی اس غبن اور دھوکے سے مراد کیا ہے، عیب سے مراد کیا ہے، فَيُحَالُ فِي صِدْقِهِمَا إِلَى الْعُرْفِ، تو یہاں پر ان دونوں کے غبن اور عیب کے صادق ہونے میں حوالہ دیا جائے گا عرف کا، کہ جاؤ جا کر دیکھو عرف میں غبن کسے کہتے ہیں اور عرف میں عیب کسے کہتے ہیں۔ قال المحقق الاردبیلی، مرحوم اردبیلی کے بزرگوار فقیہ ہیں ہمارے تاریخ کے، کہ ان کی کتاب مجمع الفائدۃ والبرہان بہترین کتابوں میں سے ہے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 304 میں آپ فرماتے ہیں وقد تقرر فی الشرع، کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ چیز ثابت ہے کہ انما لم یثبت لہ الوضع الشرعی، اگر کسی شے کے بارے میں وضع شرعی ثابت نہ ہو، چاہے وہ حقیقت شرعیہ کی شکل میں ہو یا متشرعہ کی شکل میں ہو، شریعت کی جانب سے ثابت نہ ہو تو کیا کیا جائے گا وہاں پر؟ یحال الی العرف، تو وہاں پر عرف کا حوالہ دیا جائے گا، عرف کے حوالے کیا جائے گا، جریا علی العادۃ المعہودۃ، اسی عادت کے مطابق چلتے ہوئے، وہ جو رائج ہے عادت اسی کے مطابق آپ چلیں گے، من رد الناس الی عرفہم، وہ عادت کون سی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پلٹاتے ہیں عرف کی طرح۔ شارع کے اگر کلمات کو سمجھنا ہے، شارع کی جانب سے خصوصی بیان بھی نہیں ہے اس چیز کے اندر، تو وہاں پر عادت یہی ہے کہ عرف کے حوالے کیا جاتا ہے، عرف جو سمجھتا ہے وہی مراد ہوتا ہے۔ جیم، لو افترضنا الاجمال فی حد الغنا، فرض کریں کہ ہم غنا کی تعریف میں ہمیں اجمال ہوتا ہے، پتہ نہیں بھئی غنا سے کیا مراد ہے، فالمرجع هو العرف، غنا کی تحدید اور تعریف میں ہمارے لیے مرجع عرف ہوگا۔
فَكُلُّ مَا يُسَمَّى بِالْغِنَاءِ عُرْفًا فَهُوَ حرام، ہر وہ چیز جو عرفاً غنا ہے وہ حرام ہے. وَإِن لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى التَّرْجِيعِ وَلَا عَلَى الطَّرَابِ، اگرچہ وہ ترجیح یعنی وہی تردید الصوت فی الحلق، آواز کو گلے میں اوپر نیچے کرنا ہے، یہ جو پلٹے مارتے ہیں یہ مراد ہے. ولا علی الطرب، اگرچہ وہ طرب پر مشتمل نہ ہو. طرب یعنی وہی خفۃ تعرض علی الانسان من شدت الفرح، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو ایک حال پیدا ہوتا ہے انسان کا، اس کو کہتے ہیں. کہ یہ اشارہ ہے کہ ہمارے نزدیک غنا عرفی جو مفہوم رکھتا ہے وہی، ضروری نہیں ہے کہ اس میں ترجیح اور آپ کہیں کہ غنا یعنی وہ کہ جو ترجیح مطرب ہے، نہ، یہ دونوں دخیل نہیں ہے. یقول صاحب مفتاح الکرامہ، مفتاح الکرامہ سید جواد آمولی، یہ مفتاح الکرامہ قواعد علامہ کی شرح ہے. علامہ علی کی کتاب ہے القواعد، اس کی شرح کی ہے سید جواد آمولی نے، کہ ہماری تاریخ کے بہت بڑے فقیہ مفتاح الکرامہ کے نام سے. وہ فرماتے ہیں المستفاد من قواعدہم، فرماتے فقہا کے قواعد سے پتہ چلتا ہے، ہم یعنی فقہا کے قواعد سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حمل الالفاظ الواردۃ فی الاخبار علی عرفہم، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کے جو ائمہ کی روایات میں وارد ہوتے ہیں وہ اس عرف پر، جو ان کا عرف ہے، عرف عام جو ہے اس پر حمل کرتے ہیں. فما علم حالہ فی عرفہم جرى الحکم بذلک علیہ، کہ ہر وہ چیز کہ جس کا حال عرف کے اندر معلوم ہو جائے تو حکم اسی پر جاری ہوگا، یعنی اسی معلوم پر آپ حکم کو جاری کریں گے کہ عرف میں اس طریقے سے، پس اس سے مراد یہ ہے. وما لم يعلم، بے بشید عبارت کو دوسری مرتبہ پڑھتا ہوں. المستفاد من قواعدہم، مفتاح الکرامہ کہتے ہیں کہ فقہا کے قواعد سے پتہ چلتا ہے حمل الالفاظ الواردۃ فی الاخبار علی عرفہم، کہ الفاظ کے جو روایات میں وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کو انہی اخبار کے صادر ہونے والے زمانے کے عرف پر عمل کریں گے، یعنی جو ائمہ کے زمانے میں عرف تھا اسی پر عمل کریں گے کہ اس زمانے میں اسے کیا سمجھتے تھے. فما علم حالہ فی عرفہم، ہر وہ حکم، ہر وہ مورد کے جہاں پر اس زمانے کے عرف کا پتہ چل جائے، جرى الحکم بذلک علیہ، تو اسی معلوم کے مطابق حکم ہوگا. یعنی اگر ائمہ کے زمانے کے عرف کا پتہ چل جائے تو ہم اس کو اسی پر عمل کریں گے. لیکن وما لم یعلم، اور جہاں پر معلوم نہ ہو سکے، یرجع فیہ الی العرف العام، تو وہاں پر کیا ہوگا، عرف عام کی طرف رجوع کیا جائے گا. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ائمہ کے زمانے میں عرف کیسا تھا، تو اس وقت جو عرف ہے آپ کو اسی پر عمل کیا جائے، اسی پر آپ عمل کریں گے. کما بین فی الاصول، جس طریقے سے علم اصول میں یہ مطلب ثابت ہو چکا ہے. کہاں پر ثابت ہوا ہے؟ اصول میں بحث کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے حقیقت شرعیہ ہو اور ایک طرف سے حقیقت عرفیہ ہو، کہ جزء اول میں نے حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ کا بیان کیا تھا. وہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ آپ حقیقت شرعیہ کو حقیقت عرفیہ پر مقدم کریں گے. یقول الامام الخمینی رحمہ اللہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الرجوع الى العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان فصحیح لا محیص عنہ، کہتے ہیں کہ عرف کی جانب رجوع کرنا موضوع کی تشخیص میں اور عنوان کی تشخیص میں یہ درست ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اذا کان الموضوع ماخوذا فی دلیل لفظی، جب وہ موضوع دلیل لفظی میں اخذ کیا گیا ہو، او مأخذ الاجماع، یا وہ جو مورد اجماع ہے اس میں اگر کوئی دلیل موضوع آیا ہے تو اس کو آپ سمجھنے کے لیے عرف کی طرف رجوع کریں گے. البتہ یہ عبارت ان کو تیسرے مورد میں دینی چاہیے تھی، کیونکہ تشخیص مصادیق کی بات تو یہ تیسرے مورد میں کر رہے ہیں نا، تو یہ امام کی عبارت بھی تشخیص موضوع کے ساتھ مربوط ہے. اوپر والے دوسرے مورد میں یہ عبارت دینا شاید اتنا مناسب نہیں ہے. علی ای حال ہے. تیسرا مورد تشخیص المصادیق، مصادیق کو تشخیص دینا. قد اتخذ الشرع مفاہیم کثیرۃ،
کہتے ہیں کہ شریعت نے بہت سارے مفاہیم کو اخذ کیا ہے، لیا ہے، وجعلها موضوعا لاحکام، اور ان مفاہیم کو احکام کے لیے موضوع قرار دیا ہے۔ ولیکن ربما یعرض الاجمال علی مصادیقها، لیکن کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ان مصادیق کے مفاہیم پر اجمال طاری ہو جاتا ہے، ویتردد، اور وہ مفہوم مردد ہو جاتا ہے، بین کون الشیء مصداقا لها او لا، آیا یہ اس کا مصداق ہے یا مصداق نہیں ہے۔ وہذا کالوطن، مثلا جس طریقے سے وطن ہے، والسعید، مثلا سعید جو تیمم کے باعث میں آیا ہے، والمفاز غنیمت، والمعدن معدن، والارض الموات بنجر زمین، الی غیر ذلک من الموضوعات، اس کے علاوہ اور بہت سارے موضوعات کے التی ربما یشک الفقیہ فی مصادیقها، کہ کبھی کبھار فقی آ کر ان کے مصداق میں شک کرتا ہے، فیکون العرف هو المرجع فی تطبیقها علی موردها، یہاں پر عرف ہی ان کے موارد پر تطبیق کرنے کے لیے معیار ہوگا، یعنی عرف کی طرف آپ رجوع کریں گے کہ عرف وطن کسے کہتا ہے، سعید کسے کہتا ہے، غنیمت کسے کہتا ہے، معدن کسے کہتا ہے، بنجر زمین کسے کہتا ہے، عرف کی طرف رجوع کریں گے۔ چوتھا مورد، حل الاجمالات فی ظل الاعراف الخاصہ، کبھی کبھار خاص عرف جو ہوتے ہیں ان کے سائے میں بہت ساری چیزوں کے اجمال کو ہم حل کرتے ہیں۔ ان لکل قوم وبلد اعرافا خاصتا بہم، ہر قوم کا ایک شہر ہے، ہر قوم اور شہر کا ایک عرف خاص ہوتا ہے جو ان کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ یتعاملون فی اطارها، اسی عرف خاص کے محدودے میں وہ اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ ویتفقون علی ضوئها، اور اسی کی روشنی میں وہ اتفاق رکھتے ہیں، فی کافۃ العقود والایقاعات، تمام عقود اور ایقاعات میں اسی پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ البتہ میں نے مفازہ کا ترجمہ جو آپ کو غنیمت بتایا، یہ ترجمہ درست نہیں۔ مفازہ یعنی وہ صحرا جو پانی وغیرہ سے خالی ہے، یہ جو صحرا ہوتے ہیں یہ مراد بے بخشی۔ اچھا، ان لکل قوم وبلد اعرافا خاصتا بہم، ہر قوم اور ہر شہر کے لیے ایک خاص عرف ہوتا ہے کہ جو خاصتاً بہم انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یتعاملون فی اطارها، اسی کے دائرے میں اپنے معاملات کرتے ہیں۔ ویتفقون علی ضوئها فی کافۃ العقود والایقاعات، تمام عقود اور ایقاعات میں اسی کی روشنی میں اتفاق کرتے ہیں، یعنی اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں بابا۔ فہذه الاعراف تشکل قرینۃ حالیۃ، یہ جو خصوصی عرف ہیں یہ تشکیل دیتے ہیں ایک قرینہ حالیہ کو۔ ایک قرینہ حالیہ ہے، یہ عرف خود قرینہ ہے، منتہا قرینہ حالیہ ہے، لحل کثیر من الاجمالات، بہت سارے ابہامات کے حل کے لیے، کہ المتوہمہ، جن اجمالات کا توہم ہوتا ہے، فی اقوالہم و افعالہم، ان کے اقوال اور افعال کے اندر، درست ہے۔ اچھا، وَلْنُقَدِّمْ نُمَاذَجَ مِنْهَا، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم ان اجمالات کے کچھ نمونے آپ کو ذکر کریں۔ نماذج اسی نمونے کی عربی ہے، تعریب ہے۔ پہلی مثال، اذا باع اللحم، اگر ایک بندہ گوشت خریدتا ہے، ثم اختلف فی مفہومہ، بائع اور مشتری پھر اس لحم کے مفہوم میں جھگڑا کرتے ہیں، فالمرجع هو المتبادر فی عرف المتبائعین، تو یہاں پر اس لحم سے مراد وہی گوشت ہوگا جو اس عرف میں اس لحم سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر گوشت کہا جائے تو وہاں پر کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا گوشت سمجھتے ہیں، چھوٹا گوشت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اسی عرف کے اندر جو اس لحم سے سمجھا جاتا ہے وہی مراد ہوگا۔ مثلا وہو اللحم الاحمر، مثلا جو سرخ گوشت ہوتا ہے، سرخ گوشت یعنی بڑا یا چھوٹا گوشت، یہ دون اللحم الابیض، سفید گوشت مراد نہیں ہے۔ سفید گوشت یعنی جیسے مثلا مچھلی، یہ بھی گوشت ہے، منتہا یہ سفید گوشت کہلاتا ہے، کلحم السمک۔ تو یہاں پر اگر میں نے فقط کہا کہ بھئی مجھے گوشت چاہیے اور اس نے مجھے مچھلی دے دی،
تو آپ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے گوشت مانگا تھا، مچھلی تھوڑی مانگی تھی۔ اگر وہ کہے کہ بھائی مچھلی میں بھی تو گوشت ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہ، اس عرف کے اندر جب بھی گوشت کہا جاتا ہے تو لحم احمر مراد ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا گوشت مراد ہوتا ہے، نہ کہ مچھلی مراد ہوتی ہے۔ دوسرا مورد، اذا اوصى الوالد بشيء لولده، اگر والد اپنے ولد کے لیے کوئی وصیت کرے۔ اچھا، اس ولد سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ولد بیٹے کو بھی شامل ہے، بیٹی کو بھی شامل ہے، تو اس عرف کے اندر دیکھیں اگر ولد کہا جائے تو اس کا تبادر کس طرف ہوتا ہے، عرف کیا سمجھتا ہے؟ فالمرجع فی تفسیر الولد وانہ هو الذکر والانثى او الذکر فقط هو العرف، تو اس ولد کی تفسیر میں کہ بیٹا بیٹی دونوں مراد ہیں یا فقط بیٹا مراد ہے، یہ عرف کی طرف مراجعہ کریں گے۔ اذا اختلف البلدان، مثلا اگر شہروں میں اختلاف ہو، فی بیع شیء، کسی چیز کو بیچنے میں، بالکیل او الوزن او بالعد، کہ آیا اس شہر کے اندر یہ چیز مکیل اور موزون طریقے سے بیچی جاتی ہے یا معدود طریقے سے، گننے کے ذریعے سے بیچی جاتی ہے، جیسے انڈے کی مثال دی میں نے۔ فالمتبع هو العرف الرائج فی بلد البیع، تو یہاں پر ہمارے لیے معیار وہی شہر ہوگا کہ جس شہر میں یہ بیع واقع ہوئی ہے، وہاں دیکھیں گے مکیل اور موزون ہے یا معدود ہے۔ قال المحقق الاردبیلی، مرحوم اردبیلی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں کہ مرحوم اردبیلی انصافاً ہمارے فقہاء میں سے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں اور حر ہیں، آزاد ہیں۔ آپ لوگوں کو اکثر جگہوں پر ملے گا کہ مرحوم اردبیلی بہت ساری جگہوں پر کیا کرتے ہیں، مشہورات کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی واقعاً ایک حر اور آزاد فقیہ تھا۔ ان کی کتاب مجمع الفائدۃ والبرہان ہماری فقہ کی بہترین کتابوں میں سے۔ کلما لم یثبت فیہ الکیل ولا الوزن ولا عدمہما فی عہدہ فحکمہ حکم البلدان، ہر وہ معاملہ کہ جس معاملے میں مکیل ہونا یا موزون ہونا یا مکیل اور موزون کا عدم پیغمبر اکرم کے زمانے میں ثابت نہ ہو، ہمیں پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کا حکم شہروں والا حکم ہوگا۔ فَإِنِ اتَّفَقَ الْبُلْدَانُ، اگر تمام شہروں میں ایک ہی طریقہ رائج مکیل یا موزون ہونے کے لحاظ سے تو فالحکم واضح، پھر تو وہی ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا، اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، فَفِي بَلَدِ الْكَيْلِ أَوِ الْوَازِنِ، پھر ہم اس شہر کو دیکھیں گے، شہر کو مد نظر رکھیں گے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا، اگر اختلاف رکھے، فَفِي بَلَدِ الْكَيْلِ أَوِ الْمَوْزُونِ، اس بلد کیل اور وزن کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یکون ربویان، تو پھر یہ بیع بھی سودی ہو جائے گی۔ تحرم الزیادت، وہاں پر زیادت اور اضافہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن وفی غیر بلد الکیل والوزن، اور بلد کیل کے علاوہ جو دوسرا شہر ہے جہاں پر معدود ہے، گن کے بیچا جاتا ہے، لا یکون ربویان، تو وہ چیز ربوی اور سودی نہیں ہوگی۔ فیجوز التفاضل، وہاں پر زیادہ آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا، ایران کے اندر انڈے میں ربا معاملی آئے گا، سود معاملی ہوگا، لیکن پاکستان کے اندر انڈے میں جن جگہوں پر معدود ہے وہاں پر ربا معاملی اور سود معاملی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری فقہ ہے کہ آیا زمان اور مکان بھی استنباط میں اثر انداز ہے یا نہیں ہے؟ زمان اور مکان بھی استنباط میں اثر انداز ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر استاد سبحانی نے بہت ہی خوبصورت مباحث پیش کیے اور تقریباً عملی طریقے سے، تطبیقاتی طریقے سے بھی اس کی کافی ساری مثالیں پیش کی آقا نے۔ پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔